زبان کھولا ہے تو مرنے ٹیم اسی ضرور نصیب کرے پڑھنے رہنے کرو آخری ٹیم کسے کی آنکھیں نہیں ضرورت نہیں یا پہ نہیں جاری ہوئی ہے سیاہ تو نہ پڑھنے ہو یا تو 10 مولوی بھی کول کھلتے ہو نہیں ہو تو پھر بھی ریا پڑھو لولا اس گلہ عادت بہت پڑھو تو اچھیاں پڑھو سارے جتنے بیٹھے ہو اس سے نال مسلمان ہوئے ہو سارے بولو لا الہ ہو لا الہ الا ہو لا لا میرے عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے آپ بول کے فرماتے ہیں پائی پیاں دے ہو دردی ہوں دے تے پائی پیاں دیاں چھتیری محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں حق لا الہ الا اللہ ہو لا جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آیا دروازے کے قریب ادھر دروازے کے قریب آیا مجھے کلمے کی آواز آئی میں نے دروازے پہ دستک دی دروازہ کھل گیا ماں سامنے آئی میں نے اماں کی بارگاہ کے اندر عرضی پیش کی پہلے تو مجھے منع کرتی تھی آج تو خود پڑھے جا رہی ہے ماں بھی تو کوئی عام ماں نہیں تھی ماں بھی تو ابو ہریرہ کی ماں تھی ماں تو وہ خوش نصیب ماں تھی جس کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی ماں تو وہ خوش نصیب ماں تھی جس نے کلمہ حضور سے پڑھا تھا ماں کہنے لگی ابو ہریرہ جا کے دعائیں بھی کرواتا ہے آ کے سوال بھی کرتا ہے اوہ ہم نے کسی اور سے نہیں پڑھا ہے تیرے لجپال آقا سے کلمہ پڑھ کے غلامی کا اعلان کر دیا ہے اماں ذرا بتا تو صحیح نا وہ تھے کیسے جنہوں نے تجھے کلمہ پڑھایا تھے کیسے سنو جو ماں نے جواب دیا میرے امام اہل سنت بول کے فرماتے ہیں ماں کہنے لگی کیا پوچھتا ہے کیسے تھے میں تجھے بتاتی ہوں کیسے تھے فرماتی ہیں ایک مائے مدن گورا سا بدن اچھی آنکھ سبحان اللہ اچھی آنکھ میں تے اپنی یاریاں نبھائی کی لگا اس تس پتہ نہ کیا نبھائی کی لگے ہوئے ہو وہ تسا نہیں سبحان اللہ نہ مڑے تقریر تو ہونی ہے نہیں مڑی جائی کوئی پنڈی نہ مولوی آیا ہونا نہ وزنی سامنے وزن سڑا بھی تھیا ویسے وزن کرو تو چنگا پہلا وزن لیکن وزنی گل ہو رہی نا تو صحیح پچھے نہیں گل اللہ پتا کوئی اور آیا ہو نا اتھا نسی اچھے آ جی تو سبحان اللہ آ رہے تقریر کرانی پہ نہیں نا کوئی تسا نے نالے نے پاٹ سے کوئی لوئے نے تو نہیں لگے جڑے جیوا کٹ سان تھک لاسان تو تسانیاں گلوں پوریاں کر سان ایک سبحان اللہ وہ بھی سوچی آخیا آہوں یا نہ آہوں یا نہ آہوں بعض سنگی ایسا ہی آنے رہنے پھر تس کیوں بار بار سبحان اللہ آخر رہنے ہو میں آخیا اللہ انہوں ڈیوٹی ہے یہ اللہ بھئی میں یا گلتا ایک کترہ نے آخی انہیں گچھی آخیا روڈے نہ کم کرنا ٹھیک ہے انہیں آخیا بوٹے کپنے انہیں آخیا سیب لوانے آڑیاں لوانیاں ماڑی اللہ انہوں ڈیوٹی یہ لائی انہوں کو لا مڑے نائیں کی بلند کرانا حضور ڈیوٹی لائی مڑی نات پڑھاوانی درود پڑھانا مڑا کم لائی ہے ہمیں اور کوئی کم مشتہ ہے لہذا سبحان اللہ اچھے آخو اچھے تو سلمی نہ پتا تس کتے ہو میں مدینہ نہیں گلیاں پھرے لگا سا
آپ کی اپنی مرضی، ہم ادھر ہی ہوتے ہیں بالکل اتھے پھرے لگائے. کیا فرماتے ہیں میرے امام اہل سنت؟ فرماتے ہیں ماں کہنے لگی مجھ سے سوال کرتا ہے آنا میں تجھے بتاؤں کیسے تھے. ترجمہ کیا کہتے ہیں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبر. آہا کیا کہتے ہیں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. اے میرے بیٹے کیا بتاؤں چھپا کے بدن دکھا کے بھبن مورا لوٹ گیا سب تن من دھن. شاعری تے سارے لکھیا سارے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت اللہ جو انہوں کوئی نہ پہنچی سکتا. اور دیکھیں ان کی شاعری کا کمال کیا ہے. کہتے ہیں رف رف تیرا فر فر گیا. ایک کیا جملہ لکھیا نے کہا نہیں کہا رف رف تیرا فر فر گیا فر فر تیرا رف رف گیا. ایک ہی جملے کے اندر اچھا ایک ہی شعر کے اندر حضور کی سارے حسن کو بیان کر کے کہہ دیتے ہیں. اماں کہنے لگی کیا بتاؤں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں چھپا کے بدن دکھا کے بھبن مورا لوٹ گیا سب تن من دھن. ہائے 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 چھپا کے بدن دکھا کے بھبن مورا لوٹ گیا سب تن من دھن. لوگوں قسم رب کعبہ کی اگر یوں کہوں رخ خیر البشر سامنے ہو اگر رخ خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. جیو وہ شونڈا لیا جیو کیا کہتا ہے یہ شاعر سامنے ہو اگر رخ خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو. دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو. پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. زندہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں ماں باپ کی عظمت ہے. حضور کی حدیث پڑھ کے دیکھیں ماں باپ کی عظمت ہے. اولیاء کاملین کو کامیابی کا راز پوچھیں پیچھے دعا امی ابے کی موجود ہے. مت سمجھنا کہ یہ کمال تمہارا ہے. میرے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. تمہارے رب کا یہ ارادہ ہے جب بھی تم میری عبادت کرو جھکنے آ جاؤ سجدہ کرنے آ جاؤ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آنا. یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں دونوں کو پالو. اگر دونوں کو نہیں پا سکتے ایک ہی کو پالو. کیا کرو یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
اگر دونوں کو پالو یا دونوں میں سے ایک کو پالو، تمہیں حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی، بولو اف بھی نہیں کر سکتے، لفظ اف بھی نہیں کر سکتے۔ امام فخر الدین رازی نے ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں اف کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے لوگو اف اسے کہتے ہیں اگر تمہیں اپنے ماں باپ کو غسل دینا پڑ جائے، ان کے کپڑے تبدیل کروانے پڑ جائیں، اگر تم اپنے ناک کے سامنے کپڑا رکھ کے چلے گئے، اگر باپ کا دل ٹوٹ گیا، اس کے دل کے اندر یہ بات ہو گئی میری اولاد مجھ سے کہیں تنگ تو نہیں آ گئی ہے، اگر اتنی بات بھی آ گئی مت سمجھنا تیرا اللہ تیرے سجدے کو قبول کرے گا، تیری عبادت کو قبول کرے گا۔ نانا باپ کے کپڑے تبدیل کرنے پڑ جائیں، اماں کو چادر اگر دینا پڑ جائے، اپنے دل کے اندر اتنی بات بھی لے کے نہیں آنا، وعدہ ہے مالک کا تم انہیں راضی کر کے آنا، میں بھی راضی ہو جاؤں گا، میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تم ان دونوں کو جھڑک بھی نہیں سکتے، ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یا اللہ بس، فرمایا نا 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 نا۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا وقل لہما قولا کریما، جب بھی اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ ادب کے ساتھ جانا، محبتوں کے ساتھ کلام کرنا۔ یا اللہ بس، فرمایا نہیں، فرمایا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاخَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر تم دنیا کے بادشاہ بھی بن جاؤ، وزیر منسٹر بھی بن جاؤ، بڑے عہدے کے اوپر جا کے بیٹھ جاؤ، جب بھی والدین کے سامنے جاؤ گے بادشاہ بن کے نہیں جانا، مولوی بن کے نہیں جانا، بڑا منسٹر بن کے نہیں جانا، ادب کے ساتھ جانا، محبت کے ساتھ جانا، عزت احترام کے ساتھ جانا۔ یا اللہ بس، فرمایا نانا اے اللہ جی کیا حکم ہے؟ فرمایا جناخ الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تم ان کے لیے صبح و شام دعائیں کرتے رہنا۔ کیا دعا کرتے رہنا؟ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپنے میں میرے حال پہ رحم کیا تھا، اے اللہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا تھا، یا اللہ بیٹا دعا کرتا ہے میری امی سے بھی تو راضی ہو جانا، میرے ابا سے بھی تو راضی ہو جانا۔ آؤ ایک باپ کی کہانی سنا، بس اسی پہ میں اختتام کر دوں گا چونکہ دعا کا ٹائم میں نزدیک ہے، اس پہ اختتام کر رہا ہوں، لیکن سنیا توجہ نہ۔ علامہ حافظ ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا اور بڑے کمال کا واقعہ ہے، اتنی تربیت ہے، دل کی تختی پہ اگر جگہ دے دی تو ساری زندگی مار نہیں کھاؤ گے، نہ دی تو تمہاری مرضی ہے۔ میرے والد صاحب بیمار ہوئے تو میں عراق میں تھا، تو میں نے وہاں سے ایک رومال خریدا، اے مڑے سورا اور بیٹھے ہیں پوچھو نہیں، میں جتنی بارہ بھی بار گائے جتنا ہر سال تقریباً میں گشنے سالانہ فضل میں عمرے واسطے تو ضرور گشنے، لیکن ان کو اپنے والد سے کم درجہ نہیں دیا، میں اپنے ابے تائیں بھی رومال کیندہ نالینا تائیں بھی کیندہ، چونکہ جو سسر ہوتا ہے وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ آسان تو سمجھے آگئی نا لاس سامنے ہو بس ٹھیک ہے، سورا اور بھی کہہ رہا تھا، ابا اور بھی کہہ رہا، کیا سمجھے؟ میں نے وہاں سے رومال خریدا ابے کے لیے، لیکن جب واپس آیا وہ سر رکھنے کے لیے ہی نہیں تھا، اور خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب ان کی یاد نہ ستائے، تڑپ کے بندہ مر جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب نہیں ہوتے، جب دعا والی شخصیات گھر سے چلی جائیں نا، مولویوں سے جا کے دعا کی کہو کر دیں گے، پیروں سے کہو کر دیں گے، لیکن دنیا کے اندر واحد رشتہ ہے ماں باپ کا،
جن کو دعا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ صبح و شام اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور دعا کے بھی دو مسئلے ہیں، ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا. ایک ہے دعا لینا. تو جسی آگ سے دعا کرو کری سٹسی، امی ابے کی بھی آگو کری سٹسی، لیکن دلے نال کسے اس کی لب نہیں، جس کی لب نہیں وہ گل سنیا میں آنا گائز جو علامہ حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے. دعا کروائی نہیں، دعا لی ہے، لی. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں او لوگو، ایک بندہ ہے جس کے 5 بیٹے تھے، وقت آیا 5 بچوں کو بلا کے آج باپ نے بڑی عجیب وصیت کی. فرمایا میں جائیداد میں اس کو حصہ دوں گا جو میری خدمت نہ کرے، مجھے ساتھ نہ رکھے. 5 بیٹوں میں سے 4 کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہمیں جائیداد چاہیے، ہمیں دنیا کا یہ مال و متاع چاہیے. ایک بیٹا ایسا تھا جو اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرنے والا، باپ کی عزت کرنے والا، باپ کا احترام کرنے والا، صبح و شام باپ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دینے والا، گھر میں کام کر کے واپس آتا تھا، جتنے پیسے اس کو ملتے تھے سارے باپ کی جا کے ہتھیلی پہ رکھ دیتا تھا. سارے بھائی سامنے کھڑے تھے، 4 کھڑے ہو کر کہنے لگے ابا ہمیں دنیا کا حصہ دے دے، جائیداد میں جو ہمارا بنتا ہے تو ہمیں وہ حصہ دے دے. باپ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہارے نام اپنی ساری جائیداد کر دیتا ہوں. 4 کے نام اپنی کوٹھیاں، بینک بیلنس، جتنی جائیداد تھی کر دی. لوگوں باری آ گئی اس چھوٹے کی، باری آ گئی اس غریب کی، باری آ گئی جو سارا دن مزدوری کرتا تھا، کام کر کے شام اپنے باپ کے لیے، اپنی اماں کے لیے سودا سلف لے کے آتا تھا، اپنے ماں باپ کے لیے کپڑے خرید کے لاتا تھا. جب اس کی باری آئی باپ کہنے لگا بول تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا ابا مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی کوٹھیاں بینک بیلنس نہیں چاہیے، ابا مجھے تو چاہیے. میں تجھے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، میں کسی گھر کے اندر جا کے، کسی کے گھر کے اندر رہ کے تیری خدمت کر لوں گا. لوگوں 4 بیٹے چلے گئے، جائیداد لے کے چلے گئے. ایک نے اپنے ابے کو کاندھے پہ اٹھایا، کاندھے پہ اٹھا کے اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگا میں جانتا ہوں شریعت تو کہتی ہے کہ میں تجھے حکم نہیں کہہ سکتا تو ان کی خدمت کر، لیکن میں تجھے یہ گزارش ضرور کرتا ہوں، یہ میرا ابا ہے، اس نے مجھے پال پوس کے مجھے بڑا کیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے کہتا ہوں تو نے دنیا کی طرف نہیں دیکھنا، تو نے میرے ابا کی خدمت کرنی ہے، میرے ابا کو راضی کر کے رکھنا ہے، میرے ابا کے کھانے لباس کا خیال رکھنا ہے. عورت کہنے لگی او میرے سر کے سائیں، او میرے سر کے تاج، تو میرے سر کا تاج ہے، تو میرا سائیں ہے، تو حکم کر ساری رات 1 پاؤں کے اوپر کھڑی رہوں گی، اگر تو حکم کرے میں ساری رات جس طرح تو کہے گا وہاں ہی کھڑے ہو کر گزار دوں گی. لوگوں آؤ حدیث سنو، ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، لیکن اس عورت کا بھی یہ مقام ہے جس نے اپنے خامد کو راضی رکھا. حضور کی حدیث کہتی ہے اگر اسے اس حال میں موت آ گئی، اس کا خامد اس کے ساتھ راضی تھا. دنیا آسمان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے جنت میں جانے سے روک دے. فرمایا ایک عورت کے لیے خامد کے قدموں میں جنت ہے، اگر عورت خامد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی، رب بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، جنت اس کا انتظار کرے گی. لوگوں وہ کہنے لگی میرے سر کے سائیں تو بے فکر ہو جا، میں خیال رکھوں گی، یہ تیرا باپ نہیں میرا باپ ہے،
یہ تیرا ابا نہیں میرا ابا ہے۔ لوگوں وہ دن کو کام کرتا، شام آتا، آکے باپ کی خدمت کرتا، جتنے پیسے لے کے آتا اپنے ہاتھ باپ کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا۔ وقت چلتا گیا، گزرتا گیا، ایک لمحہ ایسا آیا ابا بیمار ہو گیا۔ اب بیٹا کبھی کپڑے تبدیل کروانے آ جائے، کبھی دوائیاں لے کے آ جائے، کبھی اپنے باپ کی ٹانگیں دمانا شروع کر دے۔ رات کا تہائی حصہ گزر رہا تھا، باپ اٹھ کے بیٹھ گیا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، اے رب ذوالجلال، میرے 4 جسم کے حصے تھے اور بھی تھے، انہوں نے جائیداد کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے کوٹھیوں کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے دنیا کے مال و متاع کا انتخاب کیا ہے، میرے اس بیٹے نے میرا انتخاب کیا ہے، اے اللہ یہ مجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آج اس کا بوڑھا باپ تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے، میں راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اے میرے سونے ربا تو بھی میرے پتر کے ساتھ راضی ہو جا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں لوگوں باپ کے اوپر نزا کا عالم طاری ہو گیا، بھائیوں کو جا کے پیغام دیا، وہ پھر بھی نہیں آئے، باپ فوت ہو گیا، دعا لینے والا گھر میں موجود ہے۔ دن گزرتے گئے، وہ بچہ کہتا ہے ایک شام ایسی آئی، قسمت جاگ گئی، مقدر بدل گیا، ایسا بدلا مجھے خواب میں ایک فقیر اللہ والا نظر آتا ہے، بڑی سونی چہرے، سونی چمکتی صورت والا نظر آتا ہے، مجھے خواب میں کہتا ہے جاؤ فلاں جگہ کے اوپر 10 روپے پڑے ہوئے ہیں اٹھا لو۔ وہ بندہ کہتا ہے بزرگوں بتاؤ نا وہ پیسے ہیں اس میں برکت بھی ہے یا نہیں؟ فرمایا صرف پیسے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں لوں گا۔ کہتے ہیں دوسرے روز پھر خواب آیا، کہا جاؤ 5 اٹھا لو۔ کہتا ہے برکت ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا ہے کہ نہیں نہیں برکت کا تو نہیں پتا، پیسے تو ضرور ہیں۔ تیسرے روز پھر خواب میں آئے، کہنے لگے جا ایک پڑا ہوا ہے اٹھا لے۔ بچہ کہتا ہے بتاؤ بزرگوں برکت ہے یا نہیں؟ فرمایا بالکل برکت موجود ہے، جا اٹھا لے۔ صبح ہوئی، لڑکا دوڑ کے گیا، جا کے اس 1 روپے کو اٹھایا، بازار کے اندر چلا جاتا ہے، جا کے اس 1 روپے سے مچھی خریدی، مچھی خرید کے گھر آیا، گھر والی سے کہنے لگا اسے صاف صوف کر کے پکا کے آج تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، یہ کہیں سے تحفہ آیا ہوا ہے۔ گھر والی نے مچھی کو صاف کرنا شروع کیا، ٹکڑے کیے، اندر سے 2 موتی نکل 2 موتی نکل آئے، 2 موتی نکلے۔ گھر والی کہنے لگی او میرے سر کے سائیں یہ کس سے خرید کے لائے ہو؟ بڑے چمکدار موتی سامنے نظر آ رہے ہیں، پتا تو کرو یہ کس کی ہے؟ کہنے لگا تم نہیں جانتی، کوئی نسبت والا آیا تھا، آج لگتا ہے خدمت کا اثر ہو گیا ہے، قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ ہاں ہاں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ سامنے موتیوں کو دیکھ کے مچھی تو پک جاتی ہے، ایک موتی اٹھا کے سنار کی دکان کے اوپر لے کے جاتا ہے۔ سنار کبھی موتی دیکھے، کبھی لانے والے کو دیکھے، کبھی یہ دیکھے، کبھی اپنی جولری کی پوری دکان دیکھے، پوچھنے لگا اوے ہمیں کیا دیکھتا ہے، دکان کو کیا دیکھتا ہے؟ دکاندار کہنے لگا دیکھتا یہ ہوں کہاں سے لے کے آیا ہے، تیرا یہ موتی میری یہ دکان کیا ہے، جتنا بازار سجا ہوا ہے سارا بازار تیرے نام کر دوں پھر بھی موتی کی قیمت نہیں بنتی۔
تو کوئی آسان بھی چاہوں نہ اس نے سوال کیا اس آخیا تھوڑا یا بھی دیں آسان قبولیہ کری کہ ناسا کیڑا تو للتا نال پھر ناسا آسان ہی تو نہ پتا موتی کس نہ سنیارے نہ جواب سنے اس کیا اسے دیتا اس نے کہا میں جانتا ہوں تو اپنے ابے کا بڑا خدمت گزار تھا تو نے اپنے ابے کو راضی کیا ہے میں تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا اس نے کہا ادھر تو تیرے اس ہیرے کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا جاؤ جا چلا جاؤ جا کے بادشاہ کے دربار میں چلا جا بادشاہ کے دربار میں پہنچا بادشاہ کہنے لگا کہاں سے لایا ہے اس نے کہا یہ چھوڑ کہاں سے لایا ہے یہ دیکھ لایا کیا ہوں لوگوں موتی کو دیکھ کے بادشاہ کہنے لگا قیمت لگا کتنی قیمت لگاتا ہے کہنے لگا نو تو بتا تو خریدے گا کہنے لگا 10 گھوڑے سونے کے لے لے کہنے لگا نہ تھوڑی قیمت بڑھا دے کہنے لگا 40 لدے ہوئے گھوڑے سونے کے لے جا موتی مجھے دے کے چلا جا لوگوں پھر بادشاہ کہنے لگا کوئی اور تو نہیں رکھا ہوا ہے کہنے لگا ایک اور بھی رکھا ہوا ہے 40 خچرے بھر کے سونے کی گھر کے اندر لے کے آتا ہے زمانہ دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے زمانہ مڑ مڑ کے کہہ رہا تھا وہ آ رہا ہے جس کو ابے کی دعائیں ملی ہوئی دعا موتی بھی کرا کندہ اسے سیدھا بادشاہ کو اے کتنے کا اکھا تو دسی چھوڑ اے 40 یا ٹھیک ہے اکھا نا پہلے ہمیں کی پتہ نہ سا پہلے ہمیں پتہ نہ سا اے 40 لے لے کہتا ہے نانا 50 نانا 60 نانا 70 نانا 80 نانا کہتا ہے کتنی لے گا کہنے لگا قیمت میں بتاؤں گا دے تو دے اوے لوگو وہ کہنے لگا سن پیچھے بڑے راز پوشیدہ ہیں مالکوں کی بھی مرضی ہے قیامت کی صبح تک لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہیے یہ تمہاری جو پراڈو ہے تمہاری کوٹھیاں ہیں تمہارا بینک بیلنس ہے یہ جو تمہارا حسن ہے یہ جو تمہارا لباس ہے یہ جو تمہارا اوننا بچھونا ہے یہ جو تمہاری حرکات و سکنات ہیں یہ جو تمہاری چال چلن ہے یہ صرف تمہاری محنت کا کمال نہیں ہے یہ صرف تمہارا کردار نہیں ہے یہ صرف تمہاری محنت نہیں ہے اس کے پیچھے تمہارا ابا بھی ہے تمہاری اماں کی دعائیں بھی صرف تم نہیں ہو 100 گھوڑے لے کے سودا ہو گیا 100 گھوڑیاں تے 100 گھوڑے پھرے ہوئے کس نال میں اتنا ٹائم ہو یا تقریر کرنا مینہ دیکھیا اور دیکھیا ٹھیک ہے خدا نے بدے ہوئی مڑیا ایک منٹ دیکھو میں نتیجہ دینا گا اس تو صحیح کتنے گھوڑے اچھے بولو کتنے 100 سونے کے بر کے آ رہا ہے زمانہ دیکھ رہا ہے سونا ہی سونا اندر بھی سونا باہر بھی سونا بر گئے گر امیر زیادہ بن گیا بھائی کو پتہ لگ گیا ہمارا بھائی بڑا امیر بن گیا ہے کپڑا اوڑھ کے آ جاتے ہیں چہرہ چھپا کے آ جاتے ہیں اور آ کر چھپ کر سارا زمانہ مبارکیں دے رہا تھا مبارکو 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 بھائی بھی آ کے کھڑے ہو گئے مبارکیں دینے والوں میں شامل ہو گئے کہنے لگے تجھے مبارکو کہنے لگا اوے بدبختو جاؤ چلے جاؤ تم نے دنیا مانگی تھی ہم نے اپنا باپ مانگا تم نے دنیا مانگی ہم نے باپ مانگا اے استاد بیٹھی نہ سارے ہی پوچھو سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے کہ کئی جی ہونی چاہیے 2 گروہ پڑے تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کیا ہے اس ماری دویا نے دریا کے سٹی چھوڑیا
جانا ماری دوئے نے دریا کے سٹ چھوڑیا رہے. پھر انہیں یا خون انہیں مارے آئی, انہیں دیر قسمت چاہیے, انہیں آکھا وے نہ مارے آ, انہیں آکھا نا سنیا مارے آ. کیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا, انہوں نے ادھر پہنچایا, مالکوں کی بارگاہ سے آواز آ گئی, انہیں یا خو ایک گاں خریدو, اس کی لال کرو, چمڑی لواؤ, گوشت نہیں سیب بناؤ. اس نے ایک حصہ اے جڑا مریا وا اس نے اوپر مارو, اٹھی بیئی دستی مکی کس مارے مننے رچھا رہا گائیں نہیں بھی مننی کنے میری گاں لگ گیا تبا بھی بولن پہ یشنا نہ مننا تا نبیان بھی نہیں مننے. کیا سمجھے اگر آخی سنو حضور گو سے پاک کسا اچھواڑیا تے آنے نو یو کس طرح ہوئی سکنا تو مننے رچھا تا گائیں نے گوشتے نے ٹکڑے نہیں بھی مننی کنے آنے نا یا کل تھائی میں آکھا تس نہ منو تاوی تھائی قرآن وچ لکھی ہوئی. کیا سمجھے تھائی تا تھائی ان پھر انہاں پانے شروع کیتے جی گئی گل گئی نا انہاں آکھا پوڑوں نہ گئے, انہاں آکھا کوئی پانے شانے مارا مو بچی گیا چھا پانے سامنے ہونا تو سارا کے سامنے ہو لیکن بولنے لے ہو. کیا سمجھو پانے تے آسان یشنے سارے. پھر اچھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے, پتا کیا کہنے لگے گائے کیسی ہو جڑی تو سالیوں کئی جی ہونی چاہیے. قالوا ادخل لنا ربک یبین لنا ما ہی, ذرا بتائیں تو صحیح نا گائے کیسی ہو. جناب موسیٰ نے مالکوں سے پوچھا, مالک فرمانے لگے ایسی ہو جس سے ہلکا کام بھی نہ لیا گیا ہو. پھر کہنے لگے قالوا ادخل لنا ربک یبین لنا ما لونھا, ذرا بتائیں تو صحیح اس کا رنگ کیسا ہو, اس کی چال کیسی ہو, اس کی ڈال کیسی ہو, رنگت کیسی ہو. سوال کرتے گئے جبر آتا گیا, سوال پوچھتے گئے سختی آتی گئی. فرمایا رنگ بھی ایسا ہو, دبا بھی نہیں ہونا چاہیے, جو دور سے دیکھے اسے سونی سونی نظر آئے. وہ پوچھتے گئے, گائے کی رنگت سامنے آتی گئی. ادھر گائے کس گھر میں موجود تھی؟ لوگوں ایک ایسا باپ تھا جو دو دکاندار تھا, دوپہر کے وقت لولا کرنے گیا, اپنے بچے سے کہا کہ اگر آج گاہ آئے مجھے نہ اٹھانا, خدا کی شان ایسی ہے آزمائش آتی ہے تو بھڑکی آتی ہے. جس روز منع کیا نہ اٹھانا گاہ بھی بے تکے آئے, کوئی ادھر سے آئے, کوئی ادھر سے آئے, کوئی ادھر سے آئے. آکے کہنے لگے سودا سلب چاہیے. اگر نانا ابا سویا ہوا ہے اٹھاؤں گا بے ادبی ہو جائے گی. باپ اٹھا تو بچے نے کہانی سنائی. فرمایا جا پترا آج تیرے لیے دعا ہم کر دیتے ہیں. گھر میں ایک گائے کا بچہ موجود تھا, اٹھایا جنگل میں لے کے جا کے خدا کے حوالے کر کے آتا ہے. گھر والی سی آ کے کہتا ہے جب میرا بچہ جوان ہو جائے اسے بھیجنا, یہ خدا کا نام لے کے بلائے گا. وہ گائے کا بچہ خود بخود چل کے آ جائے گا. جب وہ لے کے آیا گھر پہنچا, ماں سے پوچھنے لگا اماں کہے تو جا کے بازار میں بیچاؤں. گائے لے کے باہر نکلا. جب باہر نکلا ادھر سے مالکوں نے فرشتوں کا جلوس بھیج دیا, جاؤ جاؤ اس سے جا کے تم سودا کرو. فرشتے آ جاتے ہیں, آگے کہتے ہیں کتنے کی بیچتا ہے؟ مارکیٹ 4 روپے کی تھی. کہنے لگا 4 روپے کی بیچتا ہوں. فرشتے کہنے لگے 5 لے لے, لیکن ہماری ایک شرط ہے, اماں سے پوچھے گا نہیں. بیٹا کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں گائے بیچوں ماں سے نہ پوچھوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے, پہلے ماں سے جا کے پوچھوں گا. دوسرا روز آیا, فرشتے پھر آ گئے, کہنے لگے 6 لے لے 6 لے لے, لیکن شرط یہ ہے ماں سے نہیں پوچھے گا. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا, میں ماں کا بے ادب نہیں ہوں, میں ماں سے مشورہ کر کے بیچنے آؤں گا. لوگوں تیسرا روز آیا, گائے پکڑ کے واپس لانے لگا. فرشتے کہنے لگے تو ہمیں نہیں جانتا, ہم تجھے جانتے ہیں, تو دعا والا ہے, اب جا چلا جا, بتا ہم دیتے ہیں, بیچنی تو نے ہے. کہنے لگا بتاؤ کس دام میں بیچوں؟ کہنے لگے جو گائے خریدنے کے لیے آئے انہیں کہہ دینا ایک طرف رکھو سونا, دوسری طرف رکھو گائے.
اتنی سستی تو نہیں، پیچھے امو اور نے ہاتھ بھی ہے تے ابے اور نے بھی اے سارے لوڑوں پورا وہ لوڑ رہا گیا ایرا جو بیچے ہی اچھے ہی لگے ہوئے کیا منظور باؤ سی ویسے ہیں رنگ ایسا چال ایسی ڈال ایسی سارے گھر دیکھو کسی نہ رنگیا جیا کسی ڈبے کسی کو لال لینا کام کیتا بھائی کیا گلنا ساری ہے کیا گوئی تو نہیں ہے نا پوری ہونی کہنا کہ فرق تو لگنا لیکن اللہ اور تیار کی تھی ایسی آخری ویلہ جنہوں نے نئے تو انہوں نے بخشش واسطے سبحان اللہ آگی چھوڑا جنہوں نے تھے تو انہوں نے زندگی واسطے آگی چھوڑا سبحان شکر ہے یہ دے گا نا ٹکنا نے پٹیانا تو اللہ جاننا ایک بھی نہ سوال ہے چونکہ خوشبو تے خوشبو ہی ایر استاد دعا کرنے انہیں پڑھنے انہیں فبیئی آلائی ربکم تکذبون آج سیبانی ڈشاں دیکھنے سیب بھی تھے انگور بھی تھے کیلے بھی تھے وہ خدا نے بندے ہوئی ہے نعمتوں تو نہیں ہیں اور بھی بہت ساری نعمتیں اسانا بس رخ بدلنا تے ایک منٹ بدلنا 1.5 گھنٹہ ہوئی میں تقریر کرنے اللہ جانا مسجد تے بیٹھے آ جانے والے بالکل نہ آکھیا کیڑا نہیں آکسو اللہ اور نہیں پاکی بیان کر سو ایک بار آکسو تے اللہ 90 نیکیاں دے سیا 90 گناہ معاف سنیا 90 درجے بلند سنیا مرضی تو سنی اپنی آخری باری آخی چھوڑو قرآن بیان کر رہا ہے ادھر یہ آئے ادھر سے وہ آئے ادھر قریب آ جاتے ہیں قریب آئے دیکھا رنگ بھی ایسا ہے چال بھی ایسی ہے ڈال بھی ایسی ہے پوچھنے لگے کتنے کی دیتے ہو کہنے لگے اتنے کی دیتے ہیں ایک طرف گائے دوسری طرف سونا اتنی مہنگی اگر بالکل مہنگی لینی ہے تو لے جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھو رکھ دو ایک پلڑے میں گائے دوسرے میں سونا رکھ دیا گیا لوگوں مفسرین کرام فرماتے ہیں کائنات کی سب سے مہنگی ترین گائے یہ گائے تھی جس کے پیچھے جس اولاد کے پیچھے ماں کی دعا بھی تھی باپ کی دعا بھی تھی مت سمجھنا یہ تمہارا کمال ہے خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کامیابی تمہاری ہے دعا تمہارے ابے کی ہے تمہاری اماں کی موجود ہے یہ اگر نہیں کرو گے تو کل پچھتاؤ گے اور اتنا پچھتاؤ گے کہ پھر بیٹا کہہ کے بلانے والا کوئی نہیں ہوتا